بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت پاکستانی آرمی افسر آج ایک ویڈیو دیکھ کے بہت ہی تکلیف ہوئی اور بہت ہی شرمندگی ہوئی۔ ہمارے جنرل باجوہ صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ لندن میں گھوم رہے تھے اور کسی پبلک کی جگہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی پٹھان بھائی نے ان سے پوچھا کہ باجوہ صاحب پاکستان کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو، اور اتنی بڑی زیادتی جو تو نے اپنی قوم کے ساتھ کی ہے، اس کے پاس کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ پھر افغانستان نے بھی ان کا ذکر کیا کہ افغانیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا آپ نے۔ تو ایک دم وہ جو پرانا نشہ تھا جنرل صاحب کے اوپر افسری کا، اس کے تحت فوراً اس کو ذرا ڈانٹنے والے انداز میں، خبردار میرا ویڈیو نہ بناؤ، ابھی میں پولیس کو کال کرتا ہوں۔ یہ پاکستان نہیں ہے، یہ لندن تھا اور وہ آگے سے پٹھان تھا۔ اس نے کہا ابھی بلاؤ پولیس کو۔ تم اپنے ملک کے ساتھ اس طرح کر کے آئے ہو اور اب پولیس کے مجھے ڈراوے دیتے ہو، ہم تمہارے غلام ہیں۔ اس کے بعد جو باجوہ صاحب کی حالت تھی وہ دیکھنے والی تھی۔ ساری افسری اور سارا نشہ اتر گیا، ایک دم شرمندگی کے ساتھ نیچے منہ، اور اس کی بیگم بھی دیکھ رہی ہوگی کہ کیا میرا خاوند جرنیل گزرا ہے جس کے پاس جواب دینے کے لیے ایک لفظ نہیں ہے۔ اور پھر اپنے وہ موبائل کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئے میاں بیوی دونوں، اور کافی دیر اس نے ایسی کلاس لی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، مجھے اس وجہ سے شرمندگی ہوئی، افسوس ہوا کہ میں خود پاکستانی فوج کا افسر ہوں، اور اگر ہمارے یہ جرنیل کچھ تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتے تو کیوں ملک کی یہ حالت ہوتی؟ جو آیا ہے مال کے پیچھے بھاگا ہے، اور انگریزوں کے پیچھے بھاگے ہیں، امریکیوں کے ان کے پیچھے بھاگے ہیں۔ امریکی کورس اگر مل جائے تو پتہ نہیں کیا ان کی گویا لاٹری نکل آتی ہے۔ وہاں سے کورس کر کے آپ آ کے کس طرح انہی کے خلاف جنگ لڑ سکتے ہو؟ اس حوالے سے جنرل حمید گل کی وہ بات مجھے بہت اچھی لگی، اور ان کا وہ انداز کہ انہوں نے وہ کورس کرنے نہیں گئے تھے اور کہا کہ کیا یہ امریکی اور یہ مجھے سکھائیں گے کہ جنگ کس طرح لڑی جاتی ہے، اپنے ملک کی کس طرح بچایا جاتا ہے؟ یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں، میرے فوجی بھائیوں۔ میں 70th PM میں لانگ کورس سے پاس آؤٹ ہوا تھا، 7 پنجاب ریجمنٹ میں نے جوائن کی تھی، اور اس وقت مجھے یہ باتیں محسوس ہونا شروع ہو گئی تھیں کہ ہمارے اندر خیر آ نہیں سکتی ہے، جرأت آ نہیں سکتی ہے جب تک ہم اپنے اسلامی دور کو نہ دیکھیں۔ صحابہ کرام کس طریقے سے انہوں نے فوجیں تیار کی تھیں، کس بنیاد کے اوپر کی تھیں، کس طرح جنگیں لڑتے تھے، ان کے ایمان عقیدے کیا تھے، ان کی شہادت کا وہ شوق اور آخرت کا وہ جو ان کے اندر ایک جذبہ تھا وہ کیا تھا، اور آج ہمارے اندر کیا ہے۔ کمپنیوں کے نام صحابہ کرام کے نام سے رکھنے یا ٹینکوں کا نام خالد رکھنے سے وہ خود نہیں دوڑنا شروع کر دیں گے، بلکہ ان کا یہ بیان بھی آیا تھا کہ ہمارے پاس ٹنکوں میں ڈالنے کے لیے ڈیزل نہیں ہے، کیسے جنگ لڑیں گے؟ اندازہ لگائیے کتنی بڑی غداری ہے، کتنی بڑی نامردی ہے، اور کتنی بڑی خیانت ہے اس قسم کے ساتھ جو پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع کے اوپر پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی بچاؤ کے لیے، حفاظت کے لیے جو ایک قسم کھائی جاتی ہے۔ کسی نے آسٹریلیا میں جا کے جزیرے بنائے، کسی نے چک شہزاد میں جا کے محل بنائے، کوئی سعودی عرب دوڑے مزید ریال کمانے کے لیے، لیکن ملک کی کسی کو فکر نہیں تھی کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اور کیا کیا کہا جائے میرے پیارے بھائیوں، جانتے ہو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ ایمان اور عقیدے میں بربادی کی وجہ سے ہے۔ یہ عقیدے میں شرک ہے، اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنائے ہیں۔ کسی کو داتا کہتے ہیں، کسی کو دستگیر کہتے ہیں، کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا کہتے ہیں، کوئی غوث ہے، ان کا واسطے وسیلے چڑھاوے سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جمہوریت بذات خود ایک مشرکانہ نظام ہے، اس نظام کے اندر کبھی خیر نہیں آ سکتی۔
عمران خان جو کچھ چلو ان کے عقیدے جیسے بھی ہیں، جس طریقے سے وہ بھی شرک کے اندر مبتلا ہیں، لیکن کم از کم ملک کے ساتھ وہ خیر خواہ لگتے ہیں. تو جو ملک کے ساتھ خیر خواہی کرے اس کے ساتھ بھی آپ اتنا برا سلوک کرتے ہیں. تو آپ بتائیے کیا آپ نے تربیت حاصل کی ہے، کیا آپ کی سوچ ہے، کس طرح خیر آئے گی. اور ابھی ہمارے حافظ قرآن صاحب آئے ہیں، جنرل صاحب، ان کو بھی میں نے لیٹر لکھا ہے. اب تو ہے سوشل میڈیا کے اندر ساری باتیں بتائی ہیں، نام لے کے ان کو مخاطب کیا ہے، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا ان کے اوپر، کوئی اثر نہیں ہوتا. چند دن یہ بھی نوکری پوری کر کے چلے جائیں گے، نئے آ جائیں گے. یہ نوکری کرنا نہیں ہے، یہ زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، اس میں کچھ کام کر کے جاؤ صحیح معنوں میں، جس کی آپ کی آخرت بنے، آپ کی قوم کا فائدہ ہو، اور ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں محفوظ ہوں. کس طرح کشمیر میں عصمت دری کی جا رہی ہے، انڈیا میں کیا ہماری ماں بہنوں کے ساتھ، خود اپنے ملک کے اندر اپنے کیا کر رہے ہیں. اس لیے پاکستان بنایا گیا تھا. آزادی حاصل کرنے کے بعد آپ بتائیے کیا 75 سال بعد پتہ چلا کہ آزادی ملی کو نہیں، غلاموں کے غلام ہو. اس سے بہتر تو انگریز تھے. صحیح کہا عمران خان، کم از کم ایڈمنسٹریشن تو ٹھیک تھی، کرپشن تو نہیں تھی. اگر غلامی کرنی تھی تو ان کی کرتے، ان چوروں اور ڈاکوؤں کی غلامی. اور یہاں اپنے ملک کے اندر رہ کے وہ آتے ہیں جناب آپ کو حکم سنا، ڈو مور. کوئی آپ کے پاس کوئی ایجنڈا ہی کوئی نہیں، کوئی جواب ہی کوئی نہیں، کوئی عزت ہی کوئی نہیں. ایٹم بم آپ کے پاس موجود ہے، کمانڈو دستے آپ کے پاس موجود ہیں، اسلامی تاریخ آپ کے پاس موجود ہے، اللہ کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے، حافظ قرآن ہے. آپ کب عمل کریں گے؟ مرنے کے بعد؟ اس کے پہلے صفحے کے اوپر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ایک عہد و پیمان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے. تو بتائیے پھر یہ یا علی مدد کے مکے لہرانا، یا رسول مدد کے نعرے لگانا، یا عبد القادر جیلانی. تو اللہ کے بندوں کو ذرا بھی آپ کی عقل نہیں ہے، ذرا بھی دماغ کو کام نہیں کرتے ہو. پھر مسلک پرستی ہے، فرقے پرستی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. کتنے یعنی کیسز ہیں، فیصلے لٹکائے جاتے ہیں. کیا چیز رکاوٹ ہے؟ اتنی سیلریاں لیتے ہیں ہمارے جج، اتنی فیسلٹیز لیتے ہیں ہمارے افسر، اور سب کچھ اس کے بدلے میں کیا دیا ہے قوم کو اس کے بدلے میں کیا دیا آپ نے؟ ان کی عزتوں کی حفاظت تک نہیں کر سکے ہو. تو لہٰذا میں آپ کا بھائی ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں پیر نہیں ہوں، میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں. میں ہمدرد ہوں، میرا دل دھڑکتا ہے آپ کے ساتھ. مجھے پریشانی ہوتی ہے جب قوم غربت کی چکی کے اندر پس کے کس طرح روتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی ترس نہیں آتا ہے. بہرحال وہ خود بھی مجرم ہیں، ان کے اوپر اللہ نے آپ لوگوں کو مسلط کر دیا ہے عذاب کے طور کے اوپر. بہرحال کسی کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے، کسی کے پاس ایک بات ہے، ایک فارمولہ ہے. اگر اس کے اوپر عمل کر لیا جائے تو یہ موجودہ ذلت اور خواری بالکل ختم ہو سکتی ہے، اور تمہارے قرضے چٹکیوں میں ختم ہو جائیں گے، ذلت اور خواری ختم ہو جائے گی، عزت ہوگی، صحیح معنوں میں پاکستان بنے گا. اور پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جائے گا. اس نے پھر رکنا نہیں ہے. اگر صحیح ایک دفعہ پاکستان بن گیا پھر اس نے رکنا نہیں ہے. پھر انڈیا بھی پاکستان بنے گا، بنگلہ دیش پاکستان بنے گا، آگے بڑھتا جائے گا. اور سچے رسول نے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ایک وقت آئے گا پوری زمین پاک ہوگی شرک و کفر سے، یعنی پوری زمین پاکستان گویا بن جائے گی، پاک سر زمین. جب آخری بت گرے گا، آخری گنبد گرے گا، آخری یہ عرس اور میلوں والے اور گنبدوں والے، یہ سب ان کا خاتمہ ہو جائے گا، جمہوریت کا خاتمہ ہو جائے گا، پوری زمین کے اوپر اللہ کا دین ہوگا. یہ نقشے ہیں، سب کچھ موجود ہے. عمل کرو، عملی دنیا میں آؤ. یہ تقریریں کرنے سے نہیں ہوتا ہے. تقریریں کرنے سے کوئی قرآن آیت کا بھی حوالہ دے دیا، کچھ، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. عمل طور پر آؤ، نبی علیہ السلام کی سنت کو اپناؤ، طریقہ اپناؤ، پڑھو پہلے، اور اس کے بعد ذرا ذہنی مروبیت نہیں ہونی چاہیے دوسروں سے. اللہ کے دین کو اپناؤ، فخر کرو، شکر کرو اپنے مالک کا. اس انداز سے جب اٹھو گے تب خیر آئے گی میرے پیارے بھائیو. اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میری بات کو نیگیٹو مت لینا. ہم سے زیادہ کوئی اس ملک کا خیر خواہ نہیں ہے، اس فوج کا ہمارے بھائی ہیں. میں خود فوجی ہوں، مجھے اچھی لگتی ہے، لیکن ان کے عقیدے برباد کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کی آگ کے اندر جب ان کو لے جاؤ گے تو اس وقت وہاں جا کے یہ لانتیں بھیجیں گے. یہ
ووٹر اپنے لیڈروں پر لانتے بھیجیں گے، مقتدی اپنے اماموں پر لانتے بھیجیں گے، مرید اپنے پیروں پر لانتے بھیجیں گے، جوان اپنے افسروں پر لانتے بھیجیں گے۔ یہاں لے آئے ہو کوئی ایمان عقیدے کے